فرمایا اگر قیامت میں اللہ کہتے حدیث میں ہے ہمارے نبی نے فرمایا جس کے لیے کیا تھا نیکی اس کے پاس مگلے میرے پاس تیری نیکی نہیں ہے، کہاں جائیں گے بزرگوں؟ ساری دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے بڑوں نے کہا اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے نیکیوں کو ایسے چھپا کے کرو جیسے گناہوں کو چھپا کے کرتے ہو۔ مجھے معلوم میرا اللہ کو معلوم، ہاں کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں اظہار کرنے سے اور ساتھیوں کو ترغیب ہوتی ہے، جیسے تشکیلوں میں کسی اور جگہ پر، تو ایسے موقع سے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہاں کی نیت یہ ہو کہ اللہ دکھانا تو تجھے ہے لیکن مجبوری ہے کہ یہاں کے اظہار سے اوروں کا فائدہ ہوگا، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ تو ادھر کو یہ تاخیراتوں میں یا دیگر چیزوں میں ہمارے خرچ کا اور دیگر چیزوں کا ہم اعتدال کا نظام بنائیں۔ تو مسئلہ باقاعدہ بولنا پڑا کہ فدیے کی رقم، زکوٰۃ کی رقم اگر کوئی شہری میں کھلائے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس کا فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ صاف صاف لوگوں کو بولنا پڑا یہاں تک جی حالات آ رہے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ اگلے سالوں میں انشاءاللہ بڑوں کو مشورے کے ساتھ ایک اچھا نظام بنائیں گے انشاءاللہ جی، بقدر ضرورت جی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے جہاں اللہ راضی ہو کھول کے خرچ کرو، دل کھول کے خرچ کرو، اور جہاں جو چیز حضور کی ہو وہاں 1 روپے دینے کی بھی سوچ سمجھ کے کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں۔ گھر بچے آ کے پوچھے ابا جان عید ہونے والی ہے، کپڑوں کا انتظام۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ بچے کپڑے پوچھتے ہیں، کہا کپڑے کہاں سے لگے؟ تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا ایسا کرو آپ 1 مہینے کا وظیفہ ایکسٹرا لے لو، میں وہ مہینہ مزدوری کر کے گزار لوں گی اور وہ زائد پیسوں سے بچے کے کپڑے بن جائیں گے۔ اب میں اپنے غلام سے، اپنے خادم سے، وہ جو خزانچی تھے کیشیئر مزاحم سے پوچھا کہ بھئی ذرا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لکھ سکتے ہیں؟ کامل مومن لکھ کر دو 1 مہینہ زندہ رہیں گے، آپ کو دی جائے گی تنخواہ۔ اس سر پکڑ لے کہ اللہ اس نے تو مجھے جگہ دیا، کون گارنٹی ہے جیئیں گے 1 مہینہ؟ کمی چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ آپ آئے اور سب بچوں سے کہا بچوں میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں تو چاہے تم کو کھلا سکتا ہوں لیکن یہ امت کی امانتیں ہیں اسے میں نہیں دے سکتا۔ ابھی آپ نے وہ نصیحت فرمائی، سارے بچے مان گئے اور عیدگاہ کے میدان میں سب بچے ریشمی لباسوں میں عمدہ کپڑوں میں ہیں اور امیر المومنین کے بچے بے بدلے کے کپڑوں میں آئے ہیں۔ لیکن بزرگوں ان کی آخرت نہیں بگڑی، ان کی دنیا نہیں بگڑی جی۔ ایک ملک کے گورنر بنے عمر بن عبدالعزیز کے بچے۔ دوسرے بزرگوں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں عید کے موقع سے کتنا امت فضول کرتی ہے۔ 100 روپے میٹر میں بھی ہو سکتی ہے، ہمیں 1400 روپے میٹر چاہیے۔ ہمارے شہر کی کارگزاری ایک سوال سنا ہے کہ میرا جو کپڑا ہے میں 1400 روپے میٹر سے خریدا ہوں، کہا اس میں کوئی چاندی سننا لگا ہوگا؟ بھئی ان کی بھی تو 2 رکعت عید ہے، تمہاری بھی تو 1 گھنٹے کے لیے کتنا زیادہ، اور وہ بھی ایک بار سجدہ کر لے تو پھر وہ کپڑا کام نہیں آئے گا، اٹھا کے ڈالنا پڑے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک ساتھی سنا ہے مولانا میرے کپڑے یہاں کوئی نہیں دھلتا، ہمارے شہر پٹاپڑتی کے ساتھی میرے کپڑے بنگلور میں دھلتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں کوئی دھونے والا نہیں ہے۔ نے کہا امت اس حال پر ہے، اس حال پر ہے، ہماری ماں بہنیں برقع پہن کے چرچوں میں جا رہی ہیں، 100 روپے ملے کے ایمان بیچ رہے ہیں، اور آپ اللہ معاف فرمائے اتنی فضول اور عیاشیوں میں امت پیسہ ضائع کر رہی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بزرگوں ہم اعتدال میں آئیں، اللہ دیا ہے تو خرچ کریں لیکن وہاں خرچ کریں جہاں اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی ایسا نظام بنایا تھا کہ بھئی اپنی ذات پر انتہائی بخیل بنو اور اوروں کے حق میں خوب دل والے بنو، کیونکہ وہ آخرت کے لیے ہے، اور یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ ضائع کا ہے، ضائع ہو جائے گا، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مبارک راتیں ہیں، ہم ان راتوں میں انشاءاللہ وہ اعمال کریں گے جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ دین کے اعمال یہ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں خوب عبادتوں کا اہتمام کرتے۔ حضرت صحابہ کے بارے میں ہے جب شب قدر کی تلاش کی راتیں آتی تو بعض صحابہ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنتے، عمدہ کپڑے پہنتے اور اللہ کے گھر آتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جن کپڑوں میں عمدگی ہوگی، صاف ستھرے ہوں گے تو عبادتوں میں دل لگے گا، تو بہت بند سور کے آتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں ایسا مزاج بننا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کا حکم ہے اللہ کے گھر کو آؤ تو بند سور کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ ساتھی پوچھتے وہ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی، نئی پینٹ میں نماز ہو جاتی، آدھے کپڑے پہن کے آئیں گے نماز ہو جاتی۔ ہمارے بڑوں نے اس کا ایک مثال دے کے کہا آپ کو یہ میلے بلائے تو اسے کپڑے پہن کے جاتے، نئی پینٹ پہن کے جاتے، کتنا بند سور کے جاتے ہیں، ریڈی ہو کے جاتے، گھر والے پوچھتے کیسے ہیں، تو آپ کو اتنا شوق ہے رب العالمین کی بارگاہ ہے، اللہ بلا رہے ہیں تو کیسے بن کے جانا چاہیے؟ فرمایا سونے کا لباس الگ ہو، نماز کا لباس الگ ہو، نماز کا لباس الگ ہو، جمعے کا لباس اس سے اچھا ہو۔ یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ازواج مطہرات کو ایسا ماحول بنائے کہ جمعے کے دن کا میرا یہ لباس ہوگا، نماز کے وقت کا یہ لباس ہوگا۔ رات کے لباس میں فجر کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ آدمی سوتا ہے جو مردہ ہے،
نہیں معلوم اس کے جسم سے کیا نکلا ہے. ایسے کپڑوں میں فجر کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے جبکہ کچھ بھی نہ ہوا ہو. خدا نہ خواستہ 1 روپے کے بقدر کوئی گندگی آ گئی تھی، نماز بھی چلے گی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. اس لیے بزرگوں، راتوں کا لباس ہمارا علیحدہ وہ اکیلے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مسجد آئے تو اپنا